الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن سن بسنته الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین۔ معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، خواتین اسلام، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ آج ہم اس دینی محفل میں جمع ہیں۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے میں اخلاص عطا فرمائے اور اللہ ہماری اس نیکی کو قبول کر کے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ برادران اسلام، ابھی آپ نے دو فاضل علماء سے مسلمانوں کی پستی، اسباب اور علاج، اس موضوع سے متعلق بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہیں۔ مجھے بس کچھ باتیں جو شیخین کی باتوں سے ملتی جلتی ہیں، انہی باتوں کو آپ کے سامنے دہرانا ہے، رکھنا ہے۔ شاید اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اس کے لیے کھول دے اور عمل کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان اس وقت دنیا میں ذلت اور رسوائی کا شکار ہے۔ یہ ذلت اور رسوائی کیوں ہے؟ بہت سارے اسباب ہیں۔ انہی اسباب میں سے ایک سبب کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو عروج پر پہنچاتا ہے، عروج پر پہنچنے کے بعد اللہ اس کو ذلت اور رسوائی کی طرف بھی دھکیل دیتا ہے۔ ہمیشہ کوئی قوم عروج میں رہے، خلافت میں رہے، بادشاہت میں رہے، باعزت رہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کو عروج عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو نیچے بھی اتارتا ہے، کیونکہ ہمیشہ عزت اگر کسی ہستی کے لائق ہے تو وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ عزت ہمیشہ اسی کے لیے، سربلندی ہمیشہ رب العالمین کے لیے۔ تو اسی قانون کے تحت اللہ تعالیٰ نے آج مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی اور پستی میں ڈھکیل دیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ انسان ایک کمزور ہے، یہ اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے انہی عروج پر پہنچاتا ہے اور جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ انہی ذلت اور رسوائی کا شکار بنا دیتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام العذبہ تھا، اور یہ اونٹنی ہمیشہ جب بھی کوئی مسابقہ ہوتا، کوئی مقابلہ ہوتا، ہمیشہ آگے رہتی، کبھی اس اونٹنی نے شکست نہیں دیکھی۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک دیہاتی آیا اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی عذبہ اونٹنی کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا تو دیہاتی کی اونٹنی آگے بڑھ جاتی ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو صحابہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر فرمایا حقا علی اللہ الا یرفع شیئا الا وضعہ، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اللہ نے اپنے اوپر اس بات کو واجب کر لیا ہے
کہ کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ بلندی سے سرفراز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گراتا بھی، وہاں سے اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی کا شکار بھی بناتا ہے۔ تو یہ رب کریم کا قانون ہے، اس قانون پر ہم مسلمانوں کو راضی رہنا چاہیے۔ بسا اوقات بعض لوگ شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ جب ایمان رکھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا ذلیل کیوں کیا ہے، اتنا رسوا کیوں کیا ہے؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے رسوائی سے پہلے آپ کو حکومت عطا کی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزیز رکھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اللہ سربلندی عطا کی۔ تقریباً آپ دیکھ لیں مسلمانوں نے اس ملک میں 800 سال تک حکومت کی بلا کسی شرکت کے، اکیلے مسلمان حاکم تھے اور ساری سلطنت ان کے کنٹرول میں تھے۔ تو اگر 800 سال کے بعد بستی کے کچھ دن آتے ہیں تو اس پر شکوہ کیسے کرنا ہے؟ کیوں شکایت کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس پر راضی رہنا، سر تسلیم خم کرنا ایک مومن اور ایک مسلمان کی نشانی اور علامت ہوتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی کوشش نہ کرے عزت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ عزت کے سب سے زیادہ حقدار دنیا میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، عزت اس کے نبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور عزت کے سب سے زیادہ حقدار مومن ہیں۔ تو مومنوں کو کوشش کرنی چاہیے عزت حاصل کرنے کے لیے، لیکن عزت حاصل کرنے سے پہلے اسباب کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے آج مسلمان ذلت اور رسوائی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ سب سے پہلا سبب دین سے دور ہونا، اسلام کو چھوڑ دینا، اسلامی احکامات پر عمل نہ کرنا۔ ہماری عزت کا سب سے بنیادی اگر کوئی سبب تھا تو دین پر عمل کرنا، دین سے قریب ہونا، دینی احکامات پر عمل کرنا، یہ ہماری عزت کا سب سے بنیادی سبب تھا۔ جب ہم دین سے دور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذلیل اور رسوا کر دیا، ذلیل و خوار کر دیا۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بیت المقدس جب فتح ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو عیسائیوں نے شرط رکھی کہ ہم چابیاں آپ کے خلیفہ کے حوالے کریں گے، مدینے سے آئیں اور چابیاں ہم سے لے لیں۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں۔ قریب پہنچے تو ایک نالا تھا جس کو پار کرنا تھا، پانی ہے اچھا خاصا، اونٹ سے اتر جاتے ہیں نالا پار کرنے کے لیے، اور اپنے جوتے جو پہنے ہوئے تھے اس کو نکال لیا، لکڑی میں ڈال لیا، کندھے پر رکھ لیا، چلنے لگے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ منظر دیکھا تو فرمایا، کہا امیر المومنین آپ عیسائیوں کے پاس جا رہے ہیں چابیاں لینے کے لیے، چابیاں حاصل کرنے کے لیے، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ پانی میں اترنے سے پہلے اپنے جوتوں کو آپ نے نکال لیا ہے اور اس کو لکڑی میں رکھ کر اپنے کندھے پر رکھ لیا ہے، اور اونٹ کی نکیل پکڑے آپ چل رہے ہیں، آپ کے کپڑے لباس پھٹا ہوا۔ اس عالم میں اگر عیسائی آپ کو دیکھ لیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی عزت میں کوئی کمی واقع نہ ہو جائے، آپ ان کی نظروں میں کہیں گر نہ جائیں،
ذلیل نہ ہو جائیں۔ اس لیے میرا مشورہ ہے، میری رائے ہے کہ آپ اپنے جوتے نیچے پیروں میں ڈال لیں اور اونٹنی پر سوار ہو کر آپ داخل ہوں۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو غصے سے ان کو دیکھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ابو عبیدہ نبی علیہ السلام کے ایک معزز صحابی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے معزز صحابی تھے، کہا کہ اگر تمہارے علاوہ کوئی اور یہ بات کہتا تو میں اس کو عبرتناک سزا دیتا، سخت سزا میں اس کو دیتا، لیکن معزز صحابی کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں تو اس لیے سزا دینے سے باز آ گئے، کہا کہ میں سزا نہیں دے رہا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا لقد اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہم کو اگر عزت دیا ہے، سربلند کیا ہے تو اس کی وجہ اسلام ہے۔ ہم ذلیل تھے، حقیر تھے، ہماری کوئی وقعت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن اسلام جب آیا، نبی علیہ السلام کی ہم نے اتباع کی، اسلام میں داخل ہو گئے تو اللہ نے ذلت اور رسوائی سے نکال کر ہمیں عزیز بنایا، عزت کا مقام اللہ نے عطا کیا۔ اگر آج ہم جس چیز کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت سے سرفراز کیا ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل اور رسوا کرے گا، اللہ ہمیں ذلیل اور رسوا کرے گا۔ تو لہذا اسلام میں ہمیں عزت تلاش کرنا ہے، اسلام سے جڑ کر، اللہ سے تعلق پیدا کر کے، اسلام سے دور ہو کر اگر کوئی آدمی عزیز ہونا چاہتا ہے، عزت تلاش کرنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ کامیابی کے لیے اسلام سے جڑنا شرط ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، وجوعل الذلة والصغار على من خالف امر، کہ اللہ نے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر کر دیا ہے جو سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ ذلت اور رسوائی کا حقدار وہ آدمی ہے جو سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ معمولی سنتیں اگر اپنی زندگی میں ہم لے آئیں تو اللہ ہمیں عزت عطا کرے گا، ذلت اور رسوائی سے نکالے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ماہ رمضان میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ روزہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے افطار کر لو، ایک سنت ہے نبی علیہ السلام۔ لیکن اس سنت کی حکمت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت ہمیشہ سربلند رہے گی، اونچے مقام پر فائز رہے گی اگر افطار میں جلدی کرتی ہے، سورج غروب ہونے کے بعد اندھیرے ہونے کا انتظار نہیں کرتی، ستاروں کے طلوع ہونے کا انتظار نہیں کرتی، بلکہ جیسے سورج غروب ہو جاتا ہے افطار میں سنت کے مطابق جلدی کرتی ہے، اللہ اس امت کو سربلندی عطا کرے گا۔ ایک سنت پر اگر کوئی عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا کرے گا، سربلندی عطا کرے گا۔ اگر ساری سنتیں مسلمانوں میں آ جائیں، جمع ہو جائیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس امت کا حال کیا ہوگا۔ ایک اور سبب مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا آپسی اختلاف۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر آپس میں مسلمان جھگڑتے ہیں، فرقہ بندی ہوتی ہے، گروہ بندی ہوتی ہے، جماعتوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے، بسا اوقات عہدوں کو لے کر، جماعت اور جمعیت کے مسائل کو لے کر، پتہ نہیں چھوٹے چھوٹی باتوں پر آپس میں مسلمانوں کا اختلاف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، کہ آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں ٹکڑوں میں نہ بڑھ جاؤ، فَتَفْشَلُوا، تم ناکام ہو جاؤ گے، نامراد ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری قوت طاقت ختم ہو جائے گی۔ آج دیکھ لیں اغیار اگر مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں تو اس کا سب سے بڑا سبب آپس میں
مسلمانوں کا اختلاف، فرقہ بندیاں، جماعتوں کے نام پر آپس میں جھگڑا، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی طاقت کو ختم کر دیتی ہیں، ان کی ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ لوگ مسلمانوں کا شکار کر لیتے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا، بیچارہ مسلمان کمزور ہے، کبھی اس پہ کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہمارا ایمانی فرض ہے، دینی فریضہ ہے۔ لیکن آج کوئی مسلمان پسند نہیں کرتا کہ کسی اور مسلمان کا ساتھ دے۔ کسی مسلمان کی ہم ترقی کو دیکھتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کو تنزلی کا شکار کر دیں، کھینچ لیں اس کو نیچے۔ اگر ہمارا بھائی ترقی کر رہا ہے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے، چاہے دنیاوی میدان میں ہو، تعلیم کے میدان میں ہو، دینی میدان میں ہو، جس میدان میں مسلمان آگے بڑھتے ہیں ان کا ساتھ دینا، ان کی مدد کرنا، اور وہ کبھی کمزور پڑتے ہیں تو ان کی ہمت افزائی کرنا اور وسائل کی فراہمی میں تعاون کرنا، یہ ہمارا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ اختلافات مسلمانوں کی ذلت اور پستی اور رسوائی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ الخلاف شر، اختلاف بہت بری چیز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسئلے میں اختلاف رکھتے تھے۔ مینا میں 4 رکعت پڑھائی امیر المومنین عثمان بن عفان نے، جبکہ سنت 2 رکعت ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود ان کے ساتھ 4 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ انکار کیا کہ آپ سنت کے خلاف کر رہے ہیں، لیکن 4 رکعت نماز ان کے ساتھ پڑھ لیا۔ جب پوچھا گیا انہیں، کہا الخلاف شر، کہ آپ نے تو انکار کیا پھر ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا کہ اختلاف بہت بری چیز ہے، اختلاف میں نہیں کرنا چاہتا۔ آپ دیکھیں کہ اختلاف کرنا حرام ہے۔ بسا اوقات ایک سنت کی وجہ سے مسلمان ایک حرام کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ ایک سنت کو پانے کے لیے جماعتوں کو توڑ دیا جاتا ہے، جماعتیں الگ بن جاتی ہیں۔ بہت بری چیز ہے، مسلمانوں کو سوچنا چاہیے اس بات میں۔ اور مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کے اسباب میں سے ایک سب سے بڑا سبب کہ ہم نے دین کو ویسے نہیں سمجھا جیسے صحابہ سمجھتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے، لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ اگر امت کا یہ حصہ درست ہونا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، تو ترقی کے لیے وہی راستہ جو صحابہ نے اختیار کیا، اسی راستے پر چل کر عزت ملے گی۔ اس راستے کو چھوڑ کر مسلمان ذلت اور رسوائی کا شکار ہو جائیں گے۔ اور ایک اور سبب ہے دنیا کی محبت، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ مرنا تو انسان کو ہے، چاہے آج یا کل، اس کے اپنے بس میں نہیں، لیکن زندگی کی خواہش اور زندگی مزید جینے کے لیے جو وسائل ہوتے ہیں، مسلمان بسا اوقات وہ فراہم کرنے کے چکر میں دین کو چھوڑ دیتا ہے، بھول جاتا ہے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو منسلک کر لیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ذلت اور رسوائی، تباہی اور بربادی کا راستہ وہ اپنے ہاتھ سے اختیار کرتا ہے، خود سے اپنا لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، آپ نے دسترخوان سے تشبیہ دی کہ ایک بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، کیوں؟ بھوک مٹانا ہے اس کو، تو اقوام تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گے۔ پوری قومیں آج مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، یہودی ہو، عیسائی ہو، جس قوم کو آپ دیکھیں مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے، کوئی اور وجہ نہیں، اسلام کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کیا ہماری تعداد کم ہوگی اس دن؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تعداد کی کمی کی وجہ سے نہیں، تم بہت زیادہ تعداد میں ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ تو پھر صحابہ پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنا، موت سے نفرت کرنا۔ موت سے نفرت کرنے سے کیا زندگی انسان کی لمبی ہو جائے گی؟
دنیا سے محبت کرنے سے کیا کوئی مہلت مل جائے گی انسان؟ آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے دنیاوی معاملات کیسے ہیں. تجارت میں جھوٹ، فریب، غش، خیانت، دھوکہ دھڑی، حرام طریقے سے مال حاصل کرنا، حلال میں اور حرام میں تمیز نہ کرنا، سودی کاروبار میں ملوث ہونا، یہ ساری چیزیں میں کس کی وجہ سے؟ دنیا کی محبت میں، کہ کسی طرح میں مالدار ہو جاؤں، دنیا زیادہ حاصل ہو جائے. کیا یہ طریقے اگر مسلمان اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو اس کی روزی میں کیا اضافہ ہو جائے گا؟ جتنا اللہ نے لکھا ہے، چاہے حلال طریقے سے حاصل کرو چاہے حرام طریقے سے حاصل کرو، اتنا ہی آنا ہے. ایک حبہ ظاہر آپ کو نہیں ملنے والا ہے، ایک لقمے کا اضافہ نہیں ہونے والا ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. اور اس کے لیے چاہے جو طریقہ انسان اختیار کرے، اپنا لے. تو دنیا کی محبت اور موت سے نفرت بسا اوقات انسان کو ذلت اور رسوائی کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ دنیا کی جو محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کو چھوڑ دو، بلکہ دعا سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ دنیا میں بھی اچھائی عطا کر، آخرت میں بھی اچھائی عطا کر. اچھائی مطلوب ہے لیکن شریعت کے دائرے میں، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے انسان اچھی زندگی گزارے، حلال طریقے سے روزی حاصل کرے، اپنے بچوں کو بے نیاز کر دے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے. یہ مطلوب ہے شریعت کے حساب سے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان حرام طریقے سے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرے. لہذا جو اسباب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیے، ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ظلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم. اگر حرام کاروبار میں مشغول ہو جاؤ، عینہ ایک حرام کاروبار کی شکل ہے، کہا کہ اگر تم حرام کاروبار کرنے لگو اور دین کو بھلا کر اپنی کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ، اللہ کے راستے میں جہاد کو ترک کر دو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم پر ذلت اور رسوائی طاری کرے گا. کب تک یہ ذلت اور رسوائی تم پر؟ اس وقت تک مسلط رہے گی جب تک کہ تم دوبارہ دین کی طرف نہ پلٹ جاؤ. دین کی طرف پلٹو گے تو ذلت اور رسوائی تم سے ختم ہوگی، اللہ عزت تم کو عطا کرے گا، ورنہ ہمیشہ تم ذلیل اور رسوا اور خار رہو گے. لہذا یہ کچھ اسباب تھے. چونکہ وقت بہت کم ہے، مغرب کا وقت بھی قریب ہے، تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کو عزیز ہونا ہے، عزت حاصل کرنی ہے، تو ایسی صورت میں دین کی طرف واپس آنا ہوگا. عقیدے میں بھی، عبادات میں بھی، اخلاق میں بھی، سلوک میں بھی، اور اپنے معاملات میں بھی، ساری چیزوں میں جب تک دین کی طرف نہیں لوٹیں گے، اللہ تعالیٰ یہ ذلت اور رسوائی ختم نہیں کرے گا اور عزت عطا نہیں کرے گا. رب کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عزت اور عزیز ہونے کے لیے یا عزت حاصل کرنے کے لیے جو اسباب بیان کیے ہیں ان کو اختیار کرنے، ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے ذلت اور رسوائی کو ختم کر دے. اللہ تعالیٰ جو مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد کا انتظام فرمائے. اللہ ان کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.